آپ کا ایک دوسرا بڑا خوبصورت پہلو ہے اور وہ ہے لکھنے کا، شعر پڑھنے کا. آپ کا شعر پڑھنے کا انداز بہت خوبصورت ہے. تھینک یو. میں آپ ملک سے باہر بھی گئی؟ جی لکھنؤ گئی ہیں آپ، اور لکھنؤ تو ایک آپ کہہ لیں سند ہے. ہاں جی، شاعری کا ہب ہے. کیسا رہا اس سفر میں ایک نئی پہچان آپ کی؟ ہم تمام شعراء کرام کے ساتھ ہم لوگ گئے، ایک ڈیلیگیشن گیا، اس میں سب نے سار کانفرنس تھی، 7 ملکوں سے شاعر لوگ آئے ہوئے تھے، سب نے اپنا اپنا کلام پڑھا. الحمدللہ مجھے بڑی پذیرائی ہوئی، اور انہوں نے میرا انٹروڈکشن بھی ایسے کرایا کہ دیکھیں ماشاءاللہ. اب مجھے شرم آ رہی ہے نا کہتے ہوئے، وہ شعر بھی ہیں، غزل بھی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کی. دیکھیں، اور جب میں چل کے آئی تو کہتے ماشاءاللہ یہ لالی ووڈ چلا آ رہا ہے. ارے واہ، کیا بات. تو مطلب یہ بڑا کیا بات ہے، واز اے گریٹ آنر فار می. تو وہاں پہ جب پڑھا تو حیران ہو گئے. تو وہ میں اس کے آپ کو پلیز میں سننا چاہوں گا. وہ یہ نظم تھی: جدائی کے موسم ستانے لگے ہیں، جدائی کے موسم ستانے لگے ہیں، وہ پھر ٹوٹ کر یاد آنے لگے ہیں، وہ پھر ٹوٹ کر یاد آنے لگے ہیں. تخیل کی پرواز کو کیسے روکوں، وہ گویا میرے گھر پھر آنے لگے ہیں. میں بکھری ہوئی تھی، میں پھر جی اٹھی ہوں، میں بکھری ہوئی تھی، میں پھر جی اٹھی ہوں، وہ پھر مجھ کو سپنے دکھانے لگے ہیں. میرے سامنے بیٹھ کر چپکے وہ ماضی کے قصے سنانے لگے ہیں. بپا حشر محفل میں ہونے لگا ہے، وہ ہر سمت جلوے لٹانے لگے ہیں. نشو روک لو دیکھو جانے لگے ہیں، منانے میں جن کو زمانے لگے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت، بہت. تھینک یو. اور ایک ریمبو کے مطلب ایک ڈفرینٹ سا یونیک کانسیپٹ تھا. وہ سارے چینلز پہ میں نے تقریباً یہ پڑھ چکی ہوں. وہ یہ تھا کہ ایک چینل تھا جس پہ ساس اور داماد کا کانسیپٹ تھا ایک، اور ادھر سے سعود اور ان کی ساس آئے تھے، وہ بھی بہت اچھے پرفارمر ہیں، اور ادھر میں اور ریمبو تھے. تو میں نے جہاز میں بیٹھ کر یہ لکھا. میں نے کہا یہ تو اس پہ نہ لکھا تو پھر کاہے کی شاعرہ ہوں. اپنے آپ سے میں لڑ رہی ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ داماد کے بارے میں: نیچی نظریں اور پھول سا لہجہ، ہر خطا سے یہ پاک ہوتے ہیں، جو ہی شادی ہو اور بنے داماد پھر بہت خوفناک ہوتے ہیں. تو یہ میں نے لکھا اور وہاں بہت اپریشیٹ ہوا. اور پھر آخر میں نے ایک نظم پورے، یہ ایک جیو پہ مشاعرہ تھا عید کے حوالے سے، مزاحیہ مشاعرہ تھا، پھر کمپلیٹ کی کہ ان کی آمد سے گھر یوں مہکا ہے، داماد کی، ان کی آمد سے گھر یوں مہکا ہے، پورے سسرال میں کیا ٹہکا ہے، کوئی فرمائش کرنا پوری ہو، وہ لمحے خطرناک ہوتے ہیں، جو ہی شادی ہو اور بنے داماد پھر بہت خوفناک ہوتے ہیں. تو اپنے داماد کو میں نے ڈیفینڈ کرنا تھا نا، تو میں نے کہا کہ اپنے داماد کا کیا ذکر کروں، اپنے داماد کا کیا ذکر کروں، ڈونکی کنگ کو تو سبھی جانتے ہیں، اور ایسے داماد ہوں تو بیٹی کے مستقبل تابناک ہوتے ہیں، جو ہی شادی ہو اور بنے داماد پھر بہت خوفناک ہوتے ہیں. بہت خوب. تھینک یو. آپ خود سے لڑتی ہیں؟ نہیں، خود سے نہیں لڑتی، کسی سے بھی نہیں لڑتی، خاموش رہتی ہوں. یہ ابھی عادت، اچھی والی عادت ڈیولپ ہوئی ہے، خاموش رہتی، صبر کرتی ہوں، اور جو چیز ناقابل برداشت ہو اس وقت پڑھتی ہوں ان اللہ مع الصابرین. بے شک. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ پروڈکشن کی جانب آتی ہیں اور آپ کو کوئی موقع ملے لکھنے کا، جی، میں اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ اگر آپ پروڈکشن میں آئیں، آپ کنٹینٹ ڈیولپمنٹ میں آئیں، تو وہ کون سا سبجیکٹ ہے جس پہ آپ کام کرنا چاہیں گے جو آج کے سوسائٹی کے لیے ضرورت ہے؟ وومن امپاورمنٹ اور انٹرٹینمنٹ، اور بس اس طرح
جو ڈیلی ایشوز ہیں اس طرح کے جو بھی، اور خاص طور پہ نا نشے کا جو ایشو ہے وہ نئی جنریشن کے لیے دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایشو، اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے جی۔ میں جو سینئر ہیں آپ لوگ چلتی پھرتی یونیورسٹیز ہیں، تھینک یو۔ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ان تمام لوگوں سے کوئی زندگی کی سیکھ کی صلاح لوں، جی، تو آپ مجھے کیا صلاح دیں گی؟ وہی جو قائد اعظم نے کہا تھا، کام کام اور کام، محنت اور اپنے کام پہ کنسنٹریشن۔ شکریہ۔ تو باقی یہ ہے کہ کانفیڈنٹ رہیں اور محنت کریں اور اللہ سے مانگیں، بس۔ بہت محبت۔ ہمارے پروگرام کے چلی کہانی کے اختتام پہ ہم اپنے مہمان کو، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میزبان ہی آپ ہیں اور مہمان بھی تھینک یو آپ سو ہیں، مچ، تھینکس اے تو لاٹ۔ ہم ایک کتاب دیتے ہیں اور اس میں ایک تحریر ہوتی ہے، تو میں نے آج آپ کے لیے جو کتاب چنی ہے وہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، اچھا اچھا اچھا، اور اس میں میں نے آپ کے لیے ایک تحریر لکھی ہے، وہ میں اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ کے ہاں سناؤں۔ شور۔ ہماری بہت دلکش نشو جی، اوہ، دنیا شہرت کو آسائش سمجھتی ہے، مگر لوگوں کے ہجوم میں رہنے والا ہجوم میں بھی کس قدر تنہا ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے، جس پر لوگ ان کو کس نے بتایا؟ جی، یہ وہی جانتا ہے جس پر لوگ رش کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کی وہ بیٹی ہیں جنہوں نے اپنے اصولوں پر خود بھی زندگی گزاری اور اپنی تربیت کے نتیجے میں اپنی اولاد کو بھی اصولوں پر زندگی گزارنے والا بنایا۔ آپ کی زندگی اس پھول کی مانند ہے جس کی مہک سے گلستان تو مہک جاتا ہے، مگر پھول تنہا رہ کر جسم پہ لگے کانٹوں کو بھی پالتا ہے۔ گریٹ۔ آپ کی مسکراہٹ سے جو ڈمپل نمایاں ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ غم کے پہاڑ اس ڈمپل میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ چلی کہانی نے جو کتاب آج آپ کے لیے چنی ہے اس کا نام ہے حرف حرف حقیقت، جو کہ واصف علی واصف محترم کی تحریر کردہ ہے۔ جی، الفاظ جن کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ کس احساس سے جنم لیتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو خود سے ایک بار پھر ملاقات کا موقع دے گی۔ چلی کہانی کی ٹیم آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنی کہانی سنا کر بلقیس سے نشو کا سفر طے کروایا۔ آپ کا بہت اپنا احسن سید۔ thank you so much Ehsan Syed, I am so thankful to you and thank you so much for making me a part of this beautiful show. It's lovely, بہت اچھا لگا اور بڑا انٹلیکچوئل قسم کا یونیک قسم کا کانسیپٹ رہا ہے۔ بہت بہت تھینکس، تھینک یو۔